الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن رسول علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا وطاعا تسکنہ الزکاة وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفع صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجرم نادي المدر لدائد تجدعو لك في النوائد كل هم وغم سين جليل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد ببدايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم و سکلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر ایمان کامل کفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمام بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجلال کا وارث امام برہم کا وارث ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث نبیوں کا وارث سلوی کا وارث مبارک کا وارث ردیع کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث یتیموں مسکینوں غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا خصوصی وارث علماء خطباء ذاکرین مقررین سب کا وارث سادات کا چیف سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جلال وأمهات طيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم نسم التمار کہتے تھے زبان کٹنے کے بعد
غور فرمانے کا شکریہ. دعا ہے سب سے پہلے جتنے احباب اس مقدس جگہ پہ تشریف لائے ہو، پروردگار خالق کائنات بتصدق چاہتا ہے معصومین خصوصاً برکت صاحب زمان سے آپ سب کو دنیا میں دل کی آنکھوں سے حق دکھلا دے. آپ کی دل کی آنکھیں ایسے کھل جائیں جیسے ماضی میں سلمان کی کھل گئے تھے. آپ کی دل کی آنکھیں ایسے کھل جائیں مہربانی، آپ کی دل کی آنکھیں ایسے کھل جائیں جیسے تمار کی کھل گئے تھے، کہ آپ کو حق نظر آنا شروع ہو جائے. وہ حق نہیں جس میں شک نہ ہو، وہ حق جو شک سے پاک ہو، کیونکہ جہاں شک آ جائے وہاں حق نہیں ہوتا. یہ شک ہے، ہم منت مانتے ہیں 1 سال بعد پوری ہوگی، یہ شک ہے، حق نہیں. مجھے بالکل شوق نہیں کہ مظفر آباد مجھے دوبارہ بلائے، لیکن اگر بات سمجھ آ گئی ضرور آؤں گا. آپ تک حق کا پیغام پہنچانا ضروری ہے. بعد میں تعریف کرنا کہ نہیں پڑھ گئے، اچھے پڑھ گئے، میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہاں سے سوچیں بدل کے باہر نہ جائے. اس گھر کو 1 سال کا ٹائم دینا شک ہے، حق نہیں. مشکل سے ٹاپک چھیڑ کر آپ کے مولا نقیب پاک کا دور ہے. بات دعوت دلیل کے بغیر رد ہوئی ہے. نقیب پاک تشریف فرما ہے، ایک شخص کرسچین کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، عیسائی ہے. اس کو متوکل نے بلایا، ڈر گیا کہ کہیں گردن نہ اڑا دے، پریشان تھا. اسی پریشانی میں ذہن میں آیا کہ اس وقت زمین پر محمد کا بیٹا بیٹھا ہے. محمد کا بیٹا بیٹھا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی شیطان کی جرت نہیں جو رحمان کے کسی نوکر کو تنگ کرے. یہی سوچ کے منت مانی ناصر بھائی، 100 دینار دوں گا میں امام کی خدمت میں نظر کے طور پر. نکلا گھر سے یہی نیت کر کے. چھوٹا سا واقعہ سر میں نے آپ کو ایک اور واقعہ سنا، اور اسی واقعے کے بعد 2-4 جملے مسائل میں جانا چاہیے. اسی نیت سے باہر نکلا، باہر نکل کے ایک لمحے کے لیے مخدوم صاحب رک گیا. رک کے سوچتا ہے بھلے ماننے سے تو کیسا بندہ ہے، تو کہہ رہے منت پوری ہوگی تو 100 دینار دوں گا. اس کا مطلب تیرا یقین ہی نہیں ہے. بات میں بھائی فیاض کھڑے ہوئے تھوڑی دیر توقف کر کے سوچتا رہے. منت تو تم نے مانی، 100 دینار دوں گا، لیکن تیری منت کا ماننا کمزور ہے. یہ کون سی بات ہے؟ منت پوری ہوئی تو دے گا. یہ کوئی تو دنیا کے بندے سے کہہ بیٹھا ہے. مہربانی بتا، دنیا کے بندے سے یہ کہہ بیٹھا ہے. نہیں، ایسا کر، سواری کا رخ موڑ، سیدھا محمد کے بیٹے کے گھر چل. پہلے منت ادا کر، پھر بلانے والے کے پاس جا. معیار کمال دیکھیں. جس سواری پہ یہ بیٹھا ہے پردو صاحب، یہ جس سواری پہ بیٹھے ہیں، 1-2 بندوں کے چہرے دیکھے، آپس میں باتیں کرنے. فرزند رسول سے ملنا متوکل نے منع کر رکھا ہے، کوئی نہیں مل سکتا ان سے. رک گیا، کہنے لگا ملنا بھی ضرور ہے، نظر بھی دینی ہے، پابندی بھی ہے، کیا کروں. پھر ذہن میں خیال آیا، سواری جو مجھے لے کے جا رہی ہے تو میرے سے زیادہ اپنے مالک کا شعور رکھتی ہے.
کب بدلیں گے مزاج؟ کب میرے مولا کی لیکت کے مزاج بدلیں گے؟ خدا کی قسم یہ واقعات سنانے کا مطلب صرف آپ سے داد لینا صد بخاری کا نہیں، آپ کے مزاجوں کو بدلنا ہے۔ سواری اپنے مالک کو بخوبی جانتی ہے۔ سواری کو کہنے لگا جس پہ بیٹھا تھا ناظم، یہ کہتا سواری لے چل ادھر جدھر میں نے نیت کی ہے۔ یہ اپنے آپ سے پڑھا میں تم سے پڑھ رہا ہوں۔ گلیاں مڑتے 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 گلیاں مڑتے مڑتے سواری ایک جگہ رک گئی۔ اس نے 100 دینار یہاں چھپائے تھے کہ کہیں دشمن کو پتہ نہ چل جائے، یہاں چھپائے ہوئے تھے۔ سواری جو ہی رکی، سامنے دروازہ کھلا، دروازے سے ایک غلام حبشی نکلا، آواز دے کے کہتے ہیں فلاں تو ہے؟ ہاں میں ہوں۔ کہا ٹھیک ہے ایک لمحہ رکا، وہی کھڑے کھڑے کہتے ہیں عیسیٰ کا رب تیرا شکریہ، عیسیٰ کا رب تیرا شکریہ جس نے سواری کو اتنا شعور دیا کہ اس دروازے پہ لے کے آئی جس دروازے پہ کائنات جھکتی ہے۔ دوسرا کہتا ہے شکریہ عیسیٰ کا رب تیرا، نشانی پوری ہو گئی، اس نے میرا نام لے کے پکارا۔ دوسرا بندہ باہر آیا اور دوسرا بات ہے اس نے کہا نام لے کے آستین سے 100 دینار نکال۔ بات شروع کرنی تھی اس لیے میں نے کہا 2-4 جملے 100 دینار نکال اور جو تم نے منت مانی ہے وہ ہمیں دے۔ یہ سوچ کے نہ دینا فرزند رسول کو تیرے کاغذوں کی ضرورت ہے۔ یہ سبحانی السلام، یہ سوچ کے دینا فرزند رسول نے تجھے شرف بخشا، تجھے اس قابل بنایا، تیری کمائی کو 4 چاند لگا دیے۔ یہ سمجھ کے نہ دینا پکڑے اندر سرکار کے سامنے نبی پاک بیٹھی، السلام علیکم یا اپنا رسول اللہ سرکار علیہ السلام، کیا پروگرام ہے آپ متوکل کے پاس جانے کا؟ مولا رسول کے فرزند اب تو کوئی شک رہ نہیں گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے تیرا ایمان مضبوط کر دیا، صرف تیرے ایک ارادے کے بدلنے سے۔ کہتے ہیں سرکار مجھے اجازت فرماتے ہیں جا۔ گیا ادھر، متوکل جو غصے میں بلائے بیٹھا تھا کہتے ہیں میں نے تجھے تکلیف دی، یہ ہدیہ لیتا جا۔ آگے کیا بات ہے؟ ایمان کا مضبوط کرنا یہ محب آل محمد کا کام ہے۔ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگے یقین پیدا نہیں ہوگا، یقین پیدا نہ ہوا علی سمجھ نہیں آئے گا، پھر علی زبان تک رہ جائے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے یقین کا مضبوط کرنا ضروری ہے، ورنہ معاملہ بیچ میں ہی رہ جائے گا، اور اگر معاملہ بیچ میں رہ گیا پھر زندگی میں عجیب عجیب قسموں کی حرکات ہوں گی۔ جب غلطی کرے گا اندر سے زمین ٹوک کے کہے گا تو نے غلطی کی ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوا پھر غلطی نہیں ہوگی۔ اچھا بندوں سے کبھی کبھی بات کی جائے نا، ڈاکٹر صاحب بندے کہتے ہیں کہ فرشتے ہیں غلطی بھی ہوگی، سلمان فرشتہ تھا، سلمان فرشتہ تھا، فرشتوں کے نام تو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ کوئی فرشتے تھے نہیں۔ انہوں نے غلطی اس لیے کی انہوں نے توفیق مانگی تھی، مولا ہم تیرے بن کے تیرے رہنا چاہتے ہیں، ہمیں توفیق بخش، ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے مظفر
بعد پوری تقریر کا یہ تمہیدی گفتگو کا سلسلہ ایک طرف رہے، جملہ نہ بلانا، اس لیے مولا ہم سے غلطی ہوئی، الزام تجھ تک جائے گا۔ آج اولاد غلطی کرے، الزام باپ پہ جاتا ہے یا نہیں؟ امت کا باپ کون ہے؟ کون ہے؟ ابھی وقت ہے ہم تھوڑا سمجھ جائیں، کوشش کریں، توفیق مانگیں، ہم سے غلطی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو۔ اور غلطیوں کی سب سے بڑی جڑ ہے بے حیائی۔ ساری غلطیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ بندہ ہو جائے با حیا، مخدوم صاحب غصہ بھی ختم، ناشکری بھی ختم، بے صبری بھی ختم، یہ سب چیز ختم، صرف آنکھوں کا حیا کر لے۔ اور یہ قوم تو خوش نصیب ہے، کیوں؟ انہیں علم عباس دیکھنا نصیب ہوا۔ بہت سارے علم دیکھ کے اندیکھا کر دیتے ہیں۔ مظفر آباد جملہ نہ بلانا، نوجوان اور آپ کے لیے ہے یہ جملہ خصوصی، بیٹا سنبھالنا۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو علم عباس کی زیارت نصیب ہو، اور بد نصیب ہیں وہ بندے جو علم بھی دیکھیں، حرام بھی دیکھیں۔ چھوٹا سا واقعہ اور اس کے بعد بلائیں سارے ذاکرین کو بلائیں، ان تک پیغام پہنچے ہیں، بہت ضروری ہے۔ ہارون الرشید، بس ایک چھوٹا سا واقعہ۔ ہارون الرشید بے شمار جد بے شمار علی بن صالح طالقانی نامی شخص سے سوال کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے سنا تو نے بادل پہ سواری کی، یہ واقعہ تھا؟ تو نے بادل پہ سواری کی؟ کہنے لگا ہاں میں نے بادل پہ سواری کی، بادل پہ سواری کی۔ ناصر بھی دیتا جو جملہ قرآن اٹھا کے ثواب کی خاطر نہ پڑھنا، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے، غور سے پڑھنا، اللہ بھی بادلوں پہ سوار ہو کے آئے گا۔ میں تو نہیں کر کے آگے سفر کرنا، آپ بادلوں پہ سفر، آپ کہاں سے؟ چین سے طالقان پہنچے، اور انہوں نے کہا بالکل پہنچا۔ انہوں نے کہا واقعہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہوا یہ کہ میں سفر میں روانہ ہوا۔ اس میں واقعہ سنانے کا بھی کوئی مقصد ہے، صرف واقعہ سنا کہ آپ سے داد لینا مقصود ہے، مجھے نہیں چاہیے داد، نہ دل کرے نہ دینا، بولو گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، باتیں دل میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ ماجرا کہا میں نے سمندر کا سفر شروع کیا، سفر کرتا رہا کئی دن، اچانک کشتی ٹوٹی، ایک تختے پہ میں سوار ہوا، وہ تختہ مجھے سمندر کی لہروں میں گھماتا رہا، کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف۔ 3 دن میں سمندر کی لہروں میں تختے پہ سفر کرتا رہا۔ ایک دفعہ طبیعت ایسی ہو گئی کہ زندہ رہنے کا کیا فائدہ، پھر لہروں نے سہارا دیا، ایک جگہ پہ جا کے مجھے ڈال دیا۔ کہتے میں وہاں سے اٹھا، تختے سے اترا اور جا کے بیٹھا۔ کہتے عجیب منظر دیکھا، ایسے درخت دیکھے، ایسا سبزہ دیکھا جیسا میں زندگی میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ کہتے میٹھے پانی کا چشمہ ہی کمال تھا، پتہ نہیں میں کیسی جنت آ گیا تھا۔ اس اسنا میں بیٹھا ہوں، کہتے ہیں میں تھکاوٹ بہت کی، میری آنکھ لگ گئی، جو ہی میری آنکھ لگی شور کی وجہ سے میری آنکھ کھلی، میں نے 2 پرندوں کو لڑتے دیکھا، بڑے بڑے جسے والے پرندے ہیں، لڑتے دیکھا۔ کہتے میں نے جو ہی مڑ کے ان کی طرف دیکھا، دونوں پانی میں غائب ہو گئے۔ جانور ٹائپ پرندے تھے۔ کہتے پھر اگلا لمحہ میں نے یہ دیکھا، ایک پرندہ آیا سامنے غار پہ دروازے کے آگے جا کے بیٹھا، بس پھر وہاں سے اڑ گیا۔ میں غار دیکھ کے یہ محسوس کرنے لگا کہ شاید یہاں کوئی سہارا مل جائے،
بیان ہے، عجیب کیفیت ہے، شاید کوئی سہارا مل جائے. کہتے غار کے دروازے پہ پہنچا، اندر سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی. کہتے میں جو ہی غار کے دروازے پہ پہنچا، باہر سے آواز آئی، علی بن صالح اندر آ جاؤ. کہتے میں اندر گیا، دیکھا ایک بہت نورانی چہرے والی ہستی تشریف فرما ہے. میں حیران رہ گیا، ایسے ماحول میں میرا نام بھی جانتے ہیں. ابھی میں سوچ رہا تھا ایسے ماحول میں میرا نام بھی جانتے ہیں. فرمانے لگے جب تو سفر کے لیے چل رہا تھا ہمیں پتا تھا، جب تو سمندر میں مصروف سفر تھا ہمیں پتا تھا، جب تیری کشتی ٹوٹی ہمیں پتا تھا، جب تو ایک کشتے پہ سوار ہوا ہمیں پتا تھا، جتنے دن تو سمندر میں رہا ہمیں پتا تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا تو زندگی سے مایوس ہو گیا، چھلانگ لگانے لگا تھا خودکشی کرنے کے لیے، ہمیں پتا تھا، ہم نے نہیں لگانے دیا. آواز دیکھیں، عرض کرتا ہے آپ. اب میں اپنی زبان میں کہوں، ہماری روزمرہ کوئی بادشاہ کوئی کیمرے فٹ سن تسی دیکھ رہے سی، کیسے آپ دیکھ رہے تھے؟ ہر جگہ آپ کی نگاہ ہے. فرماتے ہیں اللہ کی آنکھ کبھی نہیں سوتی. آگے بڑھنا تھے، بس میں واقعہ آدھے سے زیادہ پڑ گیا، بس مختصر آپ کی خدمت میں آگے بڑھنا ہے. ہم محسوس کر رہے ہیں تجھے بھوک لگ رہی. کہتے واقعی مجھے بھوک لگ رہی تھی. لبوں کو حرکت دی، لبوں کو حرکت دینے کی دیر تھی، خوان نازل ہو. کیا بات. اب لوگ معراج کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ بہت سے باتیں کر رہے ہیں، نہیں مانتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد اکرم میں چلے جائیں اور پھر واپس آئیں، بستر بھی گرم ہو، کنڈی بھی ہل رہی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے کہا آپ کی خدمت میں ایک مشورہ ہے، اگر آپ کو میرا مشورہ سمجھ آ جائے تو ضرور عمل کیجیے گا. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا قرآن ثواب کے لیے نہ پڑھا کر غور سے سمجھا. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن میں ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے آصف بن برقیہ. پلک جھپکنے میں، یہ کتنا ٹائم لگتا ہے پلک جھپکنا؟ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیا. اے محمد کے پسینے سے بننے والا تخت بلقیس پلک جھپکنے میں منگوا سکتا ہے، محمد خود اوپر جا کے واپس بھی نہیں آ سکتا. تھوڑی سی معراج کی تصویر دکھا، رات چل پڑی ہے تو تھوڑی سی، صرف 2 منٹ. سرکار سے پوچھا گیا سرکار کیا حال حوال ہے اوپر کا؟ سرکار فرمانے لگے ہر ایک کو اس کے ظرف کے مطابق بتاؤں گا. سلمان کو اس کے ظرف کے سلمان کو اس کے ظرف کے مطابق، جس موقع میں جو سوال کیا اس کے ظرف کے مطابق. ایک نے پوچھا سرکار کیا کیا دیکھا؟ سرکار فرماتے ہیں جو ہی ہم پہنچے. سرکار یہ بتائیں جبرائیل بھی ساتھ تھا؟ فرماتے ہیں گیا تھا، ساتھ نہیں تھا. توجہ ہے جی، گیا تھا، ساتھ نہیں تھا. سرکار ہوا کیا؟ سرکار فرماتے جو ہی ہم عرش پر پہنچے، جو رکوع میں تھے انہوں نے رکوع چھوڑ دیا. آپ نے داد دی اور نہیں فرمایا کس کے حکم پر رکوع میں تھے؟ اللہ کے حکم پر. تو اس کا مطلب رکوع چھوڑنا بھی اللہ کے حکم پر چاہیے تھا. جو فرشتے رکوع میں تھے رکوع چھوڑ دیا. مجھے دیکھ کے ایک جملہ کہا، پہلا جملہ سرکار فرماتے انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا سبحان اللہ، ہمارے اللہ کے نور سے کتنا ملتا ہے.
شکریہ. ہمارے اللہ کے نور سے لفظ ہے مشابہ. ترجمہ کرنے والوں ہمارے اللہ کے نور سے کتنا مشابہ ہے. سبحان اللہ. دوسرا سوال سرکار فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا علی کا کیا حال ہے. مہربانی بہت شکریہ. بات آ گئی تو میں نے عرض کرتا جاؤں. علی کا کیا حال ہے. صاحب کتاب نے لکھا سرکار نے فرمایا علی کو جانتے ہو. آگے جواب کمال دیا. کہا یا رسول اللہ جب تک روز ہم آپ کی اور علی کے چہرے کی زیارت نہ کریں عبادت شروع نہیں کرتے. دوسرے آسمان پہ منظر اور ہے. سرکار فرماتے تیسرے آسمان پہ منظر اور ہے. چوتھے پہ اور ہے. گفتگو کا انداز ہی کمال ہے. یہ معراج کا ماحول ہوتا میں اس کو دینا آج 28 کا ہے. اس لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. پیغام آپ تک پہنچ جائے. مگر ہر آسمان پہ یہ ضرور کہا گیا یہ نور کتنا مشابہ ہے. 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 میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں. محمد کو اپنے جیسا سمجھنے والوں اور ہر آسمان پہ کہا گیا علی کا کیا حال ہے. علی کا کیا حال ہے. علی کا کیا حال ہے. مخدوم صاحب کیا کمال چھپا تھا. علی کا کیا حال ہے. میرا دل ہے میں ایک چھوٹی سی 2-4 مصروں کی معراج میں ایک بات سنا تھا. جب عرض کر رہا ہوں ہے عرش بری پہ جلوہ فکن محبوب خدا سبحان اللہ. عرش بری پہ جلوہ فکن محبوب خدا سبحان اللہ. ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ. ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ. حیران ہوئے برق و نظر ایک آن ہے اور برسوں کا سفر. حیران ہوئے برق و نظر اللہ اکبر. ایک آن ہے اور برسوں کا سفر. راکب نے کہا اللہ غنی. مرکب نے کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی مدعو صاحب یہ 2 میں سے آپ کی نظر پھر سفر آگے کر رہا ہوں. طالب کا پتہ مطلوب کو ہے. طالب کا پتہ مطلوب کو ہے. مطلوب ہے طالب سے واقف. طالب کا پتہ مطلوب کو ہے. مطلوب ہے طالب سے واقف. پردے میں بلا کر مل بھی لیا پردوں میں رہا سبحان اللہ. سینکڑوں نہیں ہزاروں دلیلیں دی جا سکتی ہیں سرکار کی معراج پر. اللہ کرے مخلوق کو قائم کا زمانہ دیکھنا نصیب ہو. اللہ کرے انجام جو بھی مولا چاہے وہ ان کا. مگر جو معراج کا انکار کرتے ہیں ان کو وہ دور قائم کا دیکھنا ایک دفعہ ضرور نصیب ہو. مخلوق دیکھے گی جس محمد کے معراج پہ دنیا شک کرتی ہوگی اس قائم کے نوکر کا راز دیکھے گا. گزارش کرتا ہے. بسم اللہ. نقیب ممبر کیا بات ہے. اچھا میرے بات کوئی ناراض ہوگا معاف کر دینا. ناراض نہیں کسی سے. کوئی گالیاں دے دعا دینا. ایسے
سے ولایت قائم نہیں ہوتی ہے. ہم زبانی کلامی کے ولایت قائم کر کے اپنا اپنا ٹیسٹ گھر جا کے کرنا, چوک میں کرنا, گلی میں کرنا, شہروں میں کرنا. جو تمہیں گالی دے نا, بڑی سے بڑی گالی دے, وہی ہاتھ اٹھا کے اس کے حق میں دعا کرنا. جب دعا کرو گے تمہیں دیکھ کے ضرور کہے گا اگر علی کے نوکر کا یہ مزاج ہے تو ان کا علی کیسا ہوگا. یہ سمجھنا ولایت قائم ہوگا. زبانی باتوں سے ولایت قائم نہیں ہوتی نہیں, کردار کو کمال پہ لانا ہوگا. تو شریمندہ کسی کی گالی دینے سے کو گالی لگ جاتی ہے نہیں. کوئی بھی مجھ سے ہو, میں ابھی اندر بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا, میں کہ یار دنیا سے انسان چلا جاتا ہے, میری ترقی ہوتی ہے, کھڑا ہوتا ہے اس کا والد, یار مہربانی کرنا اس کو معاف کرنا. یہ کون سی معافی ہے؟ علی والا ہو کے مرنے کے بعد معافی منگوائے. علی والی کو تو چاہیے دنیا میں کہے مجھے معاف کر, غلطی میری معاف کر, غلطی تیری معاف کر. اب تو بس کرو یار. ابھی شناختی کارڈ سے غازی کا نام گھروں پہ لگا کے کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں. نکلو, بہت ہوگی 1400 سال ہو گئے تمہیں کہتے کہتے غلام ہے, غلام ہے, تن تن کے غلام ہے. بہت ہوگی کہتے کہتے, بس کرو یار. اپنے منہ میاں میں چھپے بولتے, تھوڑی سی تبدیلی لے کے آؤ غیر تمہیں کہیں غلام ہے, غلام ہے, تن تن کا غلام ہے. نہیں وہ جی جو علی کو نہیں مانتا وہ فلان ہے, وہ ٹھیک. زبردستی علی کیوں منوایا؟ سلمان نے نہیں منوایا تو بھی منواتا. تجھے کیا پڑی علی زبردستی منا؟ علی کوئی ایک عام چیز کا نام ہے. علی کہتے ہی اسے ہے جو ہر بندے کے ظرف کے مطابق اس کے اندر آ جاتا ہے. تجھے مجھے حق حاصل نہیں, سب کو پتہ ہے, زمین پہ رہنے والے ہر بندے کو پتہ ہے علی کی ولایت واجب نہیں ہو جاتا ہے. علی کو پتہ ہے. یہی ولایت یاد کرانے عمار یاسر مسجدوں میں ڈنڈا اٹھا کے جاتا تھا, ایک ایک کندھا ہلا کے کہتا تھا علی کی ولایت یاد ہے, علی کی ولایت یاد ہے. ایک دفعہ گیا مسجد میں, ابو موسیٰ اشعری بیٹھا ہے, نماز پڑھ کے بیٹھا ہے, کندھا ہلا کے کہتا ہے علی کی ولایت یاد ہے. سب کو جا کے کہتا ہے ہاں یاد نہیں ہے, نہیں یوں کیا نا, اس نے ڈنڈا نکالا. وہ سفید دن کی روشنی کا اعلان تجھے بھول گئے. ابھی ڈنڈا نکالنا تھا. مخدوم صاحب کمال جملہ مظفر آبادی جملہ سنبھال گیا. انشاءاللہ ان کے مزاجوں میں اور کمال پن آ جائے گا. ڈنڈا نکالنا تھا, یا علی تشریف لائے. مولا فرماتے کیوں مانتا ہے؟ مولا اس کو ولایت بھول گئی. مولا فرماتے نہ مار. مولا ولایت بھول گئی, کھانا نہیں بھولا, پہننا نہیں بھولا, ولایت بھول گئی. مولا فرماتے نہ مار. اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے. ایسے آپ کی خدمت میں گزار زبردستی بسم اللہ ہاں ڈنڈا اٹھا کے باتیں گالیاں نہ کر. ابھی اور مخلوق کو موقع دو. ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. اگر تم ولایتی ہو ایسا کردار پیش کرو, ایسا کردار پیش کرو اگلے شرم سے کہیں اگر ولایتی ایسے ہوتے ہیں تو میں نے دیر کیوں کر دی. باتوں سے تو ہم نے زمین اور آسمان کو ایک کر دیا. کردار ہمارے کمزور ہے, انتہائی کمزور ہے. برداشت ہم میں ذرا بھی نہیں. پتہ نہیں کس چیز کا ہمیں فخر ہے, پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. اولادیں, والدین, مال, دوست, احباب نہیں. جن جن کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں ہمارا کوئی بھی نہیں. اور تم سب آئیں گے کامیار محمد قبر پہ حالے کی قبر پہ نہیں, جو صرف ان کو نہیں ان کی بھی مانتا ہوگا. آپ کی مہربانی اس کی قبر پہ بات سامنے ٹھوکر مار کے کہیں گے کون بے اللہ کھڑا ہو جائے اللہ کے حکم سے.
کھڑے ہو جائیں اللہ کے حکم سے، کھڑے ہو جائیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، سرکار فرمائیں گے کیا دیکھیں؟ ابھی تو دفنا کے گئے تھے، میرے اپنے مجھے دفنا کے گئے تھے، کہاں چلے گئے؟ وہاں مسکرا کے فرمائیں گے دیکھ لے تیرا کوئی اپنا ہے؟ سرکار کوئی نہیں، فرمائیں گے تیرا اصل اپنا میں تھا۔ بات غلطی ہم کرتے ہیں، خدا کی قسم گناہ ہم کرتے ہیں، بات مولا پہ جاتی ہے، مطلب اولاد نافرمانی کرے بات باپ پہ نہیں جاتی۔ اب دیکھو یار باپ نے تربیت ہی ٹھیک نہیں کی ہے، دیکھو وہ غلط کام کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ آج کے دور کے مولا کو چاہنے والے کرتے ہیں، نام علی کا ہوتا ہے، اوے علی والے، اوے علی والے، بس کرو یار، سفر کرو یار، یہ مجالس تمہیں اور بنانا چاہتی ہے۔ اس مجلس کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے مجلس کرائی صرف آپ کے گناہ معاف کروانے کے لیے، آپ کو جنت دلوانے کے لیے نہیں۔ گھر بیٹھ جاؤ، مچھر کے پر کے برابر تمہیں محبت اس کر کی، جہنم نہیں جاؤ گے۔ یہ مجالس صرف چاہتی ہیں تمہارا کردار بلند ہو جائے، ایک 61 ہجری کا ہور تھا، ایک آج کا ہور بن جائے۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ ان بیچاروں نے محنت کر کے، مجھے پتا چلا پینٹ کرتے ہیں، پورا سال محنت کرتے ہیں، پھر بندش کر جاتے ہیں، سلام ہے حاصل ہو۔ الحمدللہ، خدا کی قسم تجھ سے مجھ سے نہیں، پوری کائنات سے مہدی نے سوال کرنا ہے مودت کا۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، سوال کریں گے۔ میرے محمد نے سوال کیا تھا، کسی معصوم نے جواب نہیں دیا، اب میں اپنے نانا کا سوال دوہرا کے کہتا ہوں، دنیا والوں میرے گھر کی مودت کا حساب دو۔ سرکار مودت کیسے کرنی ہے؟ فرمائیں گے جیسے سلمان کرتا تھا، جیسے میں سمجھا، شاید کسی تک پیغام پہنچ جائے۔ بس میں یہ واقعہ مکمل کروں گی، جانے کبھی جب گھبرا نہیں تو میں سمجھ لوں گا۔ سلام ہے آپ کے بیان سلام۔ سرکار نے لب حرکت کی، لبوں نے حرکت کی، سرکار نے خان نازل ہوا، کہتے سرکار نے نہیں کھایا مجھے کھلایا۔ جس کے بابا نے پوری زندگی کتابوں کے مطابق 5 سیر جاؤ کھائی ہو، اس کا بیٹا کیا کھاتا ہوگا؟ خریدار ہو گئے، اس پہ بھی گفتگو کبھی کریں گے مردوں صاحب۔ سرکار نے نہیں کھایا مجھے کھلایا، کہتے اتنا لذیذ کھانا، اتنا لذیذ کہ میں بس ہو رہی تھی اور کھائے جا رہا تھا، اور کیا کمال تھا، تب پھر سرکار نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ میں یہ کیوں نہ کہوں کہ کوثر پلانے والے کے بیٹے نے زمین پہ ہی جام دیا۔ کہتے میں نے اتنا مٹھاس پانی کا زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کیا خوشبو تھی پانی کی، سرکار نے پلایا۔ اب سرکار فرمایا جب کھانا کھلا دیا، اتنے کریم میزبان ہیں، وہ میں جملہ کہہ گیا تھا، جملہ رہ گیا، کوئی کیمرے لگے ہیں، سب کچھ دیکھتے رہے، اللہ کی آنکھ سے چھپا کوئی نہیں۔ اس واقعے میں جو اصل چیز آپ تک پہنچانی یہ تھی، تم اکیلے اپنے آپ کو سمجھ کے جب تم خطا کرتے ہو تمہارا امام تمہیں دیکھتا ہے، اللہ اکبر، جب تم کو الٹا کام کرتے ہو تمہارا امام تمہیں دیکھتا ہے، ایک لمحہ بھی امام تم سے ہم سے غافل نہیں۔ کوشش کرو بادشاہ کی نگاہ میں ہر وقت تو کوئی غلطی نہ ہو۔ جب انسان غلطی، مردوں سے میں لندن بیٹھ کے چیلنج کیا، وہاں بیٹھ کے میں نے موالیہ نے حیدر کرام کو کہا، میں نے کہا جب تک امام زمانہ کی نگاہ ہو بندہ گناہ نہیں کرتا، جو ہی بادشاہ کی نگاہ سے زبردستی اپنے آپ کو ہٹاتا ہے پھر گناہوں میں گھر جاتا ہے، ورنہ جب تک بادشاہ کی نگاہ ہو بندہ گناہ ہی نہیں کرتا۔ لگے بے من سردار فرمانے لگے بس علی بن سارے باہر جانا ہے، سرکار کہاں طالبان کہاں چین؟ سرکار فرماتے ہیں ہم اپنے چاہنے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں، ہم اپنے چاہنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔
ایک منٹ کے لیے اگر عرفان کا ایک موتی اور دے جاؤں مخدوم صاحب خصوصاً ہوتی ہے. سرکار فرما رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے. کربلا نے یہ کلیہ بدل دیا. ایک بھی کربلائی ایسا نہیں کہ جس کے لیے سرکار کو کہنا پڑے ہم اپنوں کو نہیں چھوڑتے. کربلائیوں نے ثابت کیا ہم مولا کو نہیں چھوڑتے. محب اور شیعہ میں یہی فرق ہے. محب کہتے اسے ہیں جو ان سے پیار کرتا ہو, شیعہ کہتے اسے ہیں جو جن سے یہ پیار کرتا ہو. گھر کہتے سرکار فرماتے ہم اپنے چاہنے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں, محبوں کی مدد کیا کرتے ہیں, جبکہ شیعہ مولا کی مدد کرتے ہیں. یہی تو اشارہ ہے کربلا سے آپ کو دیکھ رہا ہے. بھائی ڈاکٹر صاحب, بھائی ناصر, بھائی فیاض, میرے موجود قابل قدر میرے مظلوم صاحب, بھائی صاحب مجھے ایک بھی کربلائی ایسا دکھائے, کوئی بڑے سے بڑا محقق جس نے حسین سے کہا مولا ہم نے تو مٹی میں مٹی ہو جانا ہے, کوئی ہمیں کفن بھی دے گا, کوئی دفنائے گا بھی صحیح. کہا مولا ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کا, آپ مل گئے پھر مٹی میں مٹی کیوں نہ ہو جائے. اسے کہتے ہیں شیعہ جس کے پاس سوال ختم ہو جائے. اسے کہتے ہیں شیعہ جس کے اندر دنیا تو دنیا آخرت کی بھی لالچ نہ ہو. آخرت کی بھی لالچ, دنیا بھی چھوڑ دی تو عقوبت بھی چھوڑ دے. تو کیا سمجھتے ہیں تم سے مانگے گا تو تجھے وہ آگے آخرت کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. ارے وہ ہے ہی وہ گھر رکھتے کسی کو نہیں. ایسے ہیں نا سرکار فرماتے ہیں بھارت جائے گا اداس ہے, کتنے دنوں سے نکلا ہے. سرکار کیسے جاؤں گا؟ تو میں ہم اپنے محبوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے, ہم اپنے محبوں کو مدد کرتے ہیں. سرکار نے غار کے منہ پر بیٹھ کر, اب تک آپ حیران ہو گئے کہ سرکار کی کھڑا بات کر رہا ہے. سرکار نے غار کے منہ میں بیٹھ کر گزرتے ہوئے بادلوں کو بلایا. بادل کا ٹکڑا آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ, السلام علیکہ یا حجت اللہ. ایک ہی بادل کا ٹکڑا امام کو سلام کرتا ہے. سرکار ہر بادل سے پوچھتے ہیں. اب آگے والی بات ہے, جو بادل کو زبان کے بغیر بلوا لے اسے امام زمانہ کہتے ہیں. ہر بادل سے پوچھتے ہیں ابر رحمت بن کے جا رہا ہے یا ابر زحمت بن کے جا رہا ہے. ہر بادل جواب دیتا ہے اپنے اپنے حساب سے جو اس کو امر ملا ہوتا ہے. ایک ایک چیز میں مختلف اسرار چھپے ہیں. اگر انہیں اسرار پہ بات ہونا تو بات بڑی طویل ہو جائے گی. کبھی کوئی کمال خریدار دینا پریشان بیٹھے ہیں, ضرور آپ کی جوڑیوں میں عرفان کے موتی ڈالوں گا. کمال اسرار چھپے ہیں, کس کے امر سے کائنات چلتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس سرکار فرماتے ہیں ہر بادل سے کہاں جا رہا ہے. کوئی کہتے ہیں سرکار دنیا کے فلاں ٹکڑے جا رہا ہوں, کوئی کہتے ہیں فلاں شہر جا رہا ہوں, کوئی کہتے ہیں فلاں ملک جا رہا ہوں. ایک اور بادل آیا بڑا خوبصورت قسم کا, صاحب کتاب نے لکھا ہے سرکار کے پاس آیا, سلام کیا.
بڑے ناصر جملہ آ گیا، بندے پریشان ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ دل سے یہ رائے لاہور سے ہمیں تو پریشان کر کے چلے گا کہ جان کیسے بولتا ہے. عربی گھبرانا نہ محمد کہتی اسے ہیں یا اس کے ہاتھوں پہ کنکر بولے. یا اس کے ہاتھوں پہ کنکر بولے یا محمد کہتے اسے ہیں جو اپنے آخری بیٹے کے روپ میں جب ظاہر ہو جائے پھر پتھر بول پڑے مہدی تیرے گھر کا دشمن چھپا ہے، کو چل دوں یا لقمہ ذوالفقار. ایک اہم پیغام تھا مولا کی ریت کو نہیں دیا. آپ کی کتاب ایک جملہ کہتے جب تک اگر زمانے کا امام آئے گا، ایک عورت آئے گی تو امام کو نعوذ باللہ کے شہید کرے گا. امام کی حکومت 7 سال 9 سال 11 سال یا 13 سال ساری کتابیں کوئی اہل علم بیٹھ جائے اس بات کی گواہی دے گا. چھان بیٹھا ہوں میں کتابیں، جس کے ذہن میں جو آیا اس نے لکھ دیا، کسی نے بھی تحقیق نہ کی. اگر بعد میں کوئی شہید ہونا ہے تیرا ماتمی ہونے کا کیا فائدہ؟ ہوئے 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 پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تیرا باسی کا مرید بننے کا کیا فائدہ اگر تیرے ہوتے ہوئے بعد میں وہ کچھ ہوتا ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں، یہ بات تھی. دلیل وہ جو میں پہلے دے گیا، وہ جی ایک عورت پیدا ہوگی امام زمانہ کو روز بٹھا کے مار دے گی. 11 کی شہادتیں تھوڑی ہیں، لوگ بعد میں کبھی مروانا چاہتے. ہائے ہائے ہائے، سمجھ ہی نہ آئی کسی کو. معاملہ کچھ اور تھا. اب میں اس دلیل میں مخصوصا صرف 2 باتیں، ایک میں پیش کر گیا دوسری کرنے لگا ہوں. پہلی بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، آخر محمد کے نال کے ظہور پر پتھر گویا ہوں گے. مسلمان نے پتھر بولے گا. کوئی دشمن توحید، دشمن رسالت، دشمن ولایت کہیں پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا، پتھر آواز دے کے کہے گا مہدی تیرا دشمن چھپا ہے، وہ جلد دوں یا لقمہ ذوالفقار بنانا. بات یہاں تک نہیں. دوسری بڑی دلیل جب ہمارا فرزند آئے گا، میں بس سمیٹنے لگوں گا، جب ہمارا فرزند آئے گا کوئی دشمن درخت چیر کے چھپا ہوگا. سرکار فرماتے ہیں درخت گویا ہوگا، بولے گا دشمن یہیں چھپا ہے. آقا کیا ارادہ ہے؟ یہیں کو چل دوں یا تیری جوتی میں پھینکوں گا. ذہنوں کی گندی بچیوں سے نکلی ہوئی باتوں کو ہم نے کبھی زمین پہ بھی نہیں تولا. ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ نہیں یار بہت ہوگی شہادتیں، اب تو خیر سے عرضہ کا اوقت بتمتے او فیہا تمینا. تیرے زمانے کے امام کا مخدوم صاحب مجھے حکم کیجیے گا کبھی زمانے کے امام کا خطبہ سنا. اس خطبے کا صرف ایک جملہ، تیرے زمانے کا امام جب ظہور کرے گا اس وقت روح زمین پہ طویل گفتگو کر کے گفتگو کا ٹکڑا جو سرکار کہیں گے وہ میں دینے لگا ہوں. سرکار فرمائیں گے اللہ کے دشمنوں، میرے نانا محمد کے دشمنوں، میرے دادا علی کے دشمنوں، اس مقدس گھر کے دشمنوں اور میری دادی کا حق کھانے والوں. پورا خطبہ پھر سرکار فرمائیں گے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو. کہاں تک بھاگو گے؟ زمین میں تہ بنا کے چھپنا چاہتے ہو چھپ جاؤ، آسمان پہ سیڑھیاں لگا کے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. جہاں جاؤ گے مہدی کو پہلے پاؤ گے. سرکار ظالم بما ظلم کائنات سے ختم کریں گے. سرکار نے آ کے ظالم ختم کرنے ہیں. یہ کہتے ہیں امام کو نعوذ باللہ کوئی مار جائے گا؟ ضرورت نہیں. انشاءاللہ ہم سب کس لیے ہیں؟
اس سے تو بہتر ہے زمین پھٹے اور سارے مولا کے چاہنے والے پہلے ہی مر جائیں اگر مہدی کو کچھ ہوتا ہے. ہم تو آج تک احتجاج کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو کربلا میں حسین کو اکیلا چھوڑ گئے. مہربانی بہت شکریہ, مہربانی. آج تک ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس پہ اعلانت کر رہے ہیں؟ یزید پہ یا یزیدیت پہ؟ شاباش. ہر وہ بندہ یزیدیت کے دائرے میں شامل تھا جو حسین کو چھوڑ گیا. انشاءاللہ سرکار کی بڑی حکومت ہے, بڑی طویل حکومت کے مراحل ہیں, اور پھر کبھی مطالبہ لو, بس اتنا ہی کافی سمجھنا ہے. انشاءاللہ بادشاہ کو کچھ نہیں ہوگا اور ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے. نہیں ہے فیاض بھائی جو بھی آتا ہے امام زمانہ آئیں گے 7 سال حکومت کریں گے اور تک ایمان جائے گی. یار تھوڑا سا تو خیال کر, زمین پہ تو تول یار. بھائی شاباش شاباش, تیرے امام کا لقب ہے بقیت اللہ, اللہ کا بقیہ, اللہ کا بقیہ, اللہ کا بقیہ. امام کو مروانے سے پہلے سوچنا صحیح, یہ تو اللہ کا بقیہ ہے, اللہ کا کیا ہوگا؟ سرکار نے اس بات کو اشارہ کیا کئی بار. سرکار فرماتے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ طالبان جا. سرکار فرماتے علی بن صالح طالبانی کو لیتا جا, میرا ایک مہمان ہے اس کو لیتا جا. کیا کریم میزبان ہے, میرا ایک مہمان ہے اس کو لیتا جا, خیریت سے پہنچانا. بادل پر تم سب بڑا سوار ہے اس کے اندر. بادل پر نوکر بیٹھے, آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ سرکار یہ بادل پہ سوار ہونے لگا, رک گیا. کہتے ہیں آپ کو اللہ کا واسطہ, آپ کو رسول کا واسطہ, آپ کو علی کا واسطہ, اولاد علی کا واسطہ, سرکار آپ کو حسین کا واسطہ, آپ کو ہر واسطے دیتا دیتا کہتے ہیں آپ کو موسیٰ کاظم کا واسطہ. آپ ہیں کون؟ سرکار فرماتے علی بن صالح ذرا غور تو کر, جس میں اتنی ساری نشانیاں ہوں وہ کوئی بشر ہوتا ہے؟ میں کوئی ایسا بندہ پرواز کرتا ہوا مریض دکھاؤ جو بادل کو کہے ادھر آ اور اس کو لے کے جا, یہ کام ہی امام کا ہے. ہم حجت خدا ہیں, ہم ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہیں. میں یہاں یہ بات کر کے چلا تو ہم پھر پریشان ہو گئے بیچارے, یہ پانی کو پکڑ گئے, یہ سید کہہ گیا امام ہو کے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ہاں اگر گھبراہٹ ہو تو شیطان پہ ایمان رکھنا چھوڑ دے. مظفرآباد میں کتنے گھر ہیں؟ الحمدللہ ہزاروں میں گھر ہیں. اور جو لڑائی ہوگی کس نے بہکایا؟ جی شیطان نے. اور جو غلطی ہوگی کس نے بہکایا؟ شیطان نے. اتنا طاقتور ہے جس کو وقت معلوم کی مہلت ملے وہ ہر جگہ ہر وقت پہنچ سکتا ہے, جس کے صدقے ملے وہ نہیں پہنچ سکتا. مخدوم صاحب اس کی سب سے بڑی دلیل, بس میں سمیٹ دی گفتگو بہت کر گیا, اس کی سب سے بڑی دلیل تم اور میں الحمدللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں. میں دنیا کے ہر فورم پہ جب دنیا اعلان کر کے کہتے شیعہ نماز نہیں پڑھتے, میں کہتا ہوں نہیں الحمدللہ سب نمازی ہیں. میں ڈیفینڈ کرتا ہوں مولا کی ریت کو, میں نے کبھی ڈیکریٹ نہیں کیا. اور یہ نماز نہیں الحمدللہ مسجد میں نہ جا سکے گھر میں پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے نماز بہترین ذریعہ اللہ سے مہدی کا قرب پانے کا. مہربانی جناب, بہت شکریہ, مہربانی جناب. الحمدللہ نماز پڑھتے, نماز میں سلام پڑھتے ہو, سلام السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے نجف کربلا تاز میں گھوم کے واپس آتے کعبے کی طرف جو ملا اسے حیرت کی بات ہے, نہ نبی اللہ پہ جھکے نہ رسول اللہ پہ جھکے. مہربانی
ذاکرین بے شک جہاں موقع ملے میرے بھائی ہو آپ یہ ضرور ہر جگہ پیغام دینا. کون ہے حجت خدا؟ بڑے سے بڑا عالم جس کے نام پہ جھک جائے اسے مہدی کہتے ہیں. آخری سلام کر السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة زمان من جور زمان من شر شیطان. کہتے ہو نا مطلب کیا ہے؟ ہمارا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب. ہمارا آپ پہ سلام کیا؟ الامان پناہ دے. الامان مولا مشکل کشائی کر، پناہ لے، پناہ دے، بچا لے. کوئی بات نہیں، بات پہنچے گی، میری آواز پہنچے گی. بچا لے کن سے؟ زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے. کہے کس کو رہے ہو؟ تم نے مظفر آباد نماز پڑھی، مولا کو کہا شیطان کے شر سے بچا. اسی وقت لاہور والوں نے لاہور نماز پڑھی، انہوں نے کہا شیطان کے شر سے بچا. اسی وقت کراچی والوں نے کراچی میں نماز پڑھی، انہوں نے کہا شیطان کے شر سے بچا. اس کا مطلب دلیل ہے جب روح زمین پر ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہو اسے صاحب کہتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ میں ہی فرزند رسول موسیٰ کاظم ہوں. کہتے ہیں پھر مجھے بادل نے اٹھایا. لمبی فلائٹ نہیں تھی، کوئی لمبی فلائٹ نہیں تھی، بورڈنگ کارڈ نہیں لینا پڑا. کہتے ہیں پلک جھپکنے میں تھوڑے ہی لمحے میں مجھے میرے گھر کی گلی پہ بادل نے اتار دیا. یہی تو کہنے آیا ہوں اپنا معیار اتنا بلند کرو. تمہیں بادل نے اٹھایا، مہدی آئے گا تمہیں زمین اٹھا کے دوسری طرف لے جائے گا. معیار بلند کرو. تمہارا ایک قدم مظفر آباد میں ہوگا، سردار کا اعلان ہوا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. لفظ بنانا بادشاہ کا پہلا اپنے عاشقوں کے لیے انعام ہے. لمحے میں کئی لفظ بنا دیں گے، جو جہاں ہوگا اگلے لمحے کعبے ہوگا. مگر شرط انتظار ہے. انتظار میں شرط پاکیزگی ہے، پاکیزگی میں شرط حیا ہے، حیا میں شرط ایمان ہے، ایمان میں شرط یقین ہے، اور یقین کے کمال کو ولایت کہتے ہیں. آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آئے، لاہور والوں نے بھیجا ہے. حدیثے کے ساتھ دعائے کمیل پڑھتے ہو. تمہاری پوری دعاؤں کی کتابوں میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. تمہارے چھٹے امام کا فرمان ہے جو دعا عہد پڑھتے جگہ فرماتے جو دعا عہد پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا، جہاں دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. نے تحفہ بھیجا، اس کی کوئی قیمت نہیں، شرط ہے پڑھنا ضرور. سرکار قبر پہ آئیں گے، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مسئلے ختم ہو جائیں گے، یقین بڑھ جائے گا، ایمان بڑھ جائے گا، بہتری سے بہتری آنا شروع. وہ آپ کے لیے تو بھائی یہ ڈر کے نہ لینا، یہ نہ ہو کہ ہم لیں گے ہمیں چھپوانی پڑے گی. یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا. بس مہربانی، بہت شکریہ مولانا. میں بسم اللہ کرتا عرفان کی موتی آپ نے وصول کی ہے. اس امید کے ساتھ میں واپس جاؤں گا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے سہارے، بادشاہ کی نگاہ کے سہارے، کہ میں یہ پیغام زمین پہ نہیں پھینک کے آنا، ان کے دلوں پہ نقش کر کے بچھانا دل میں. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مولا آپ کے ساتھ ہے. آؤ اس دکھی امام کو دو جملے پوچھے کے بھی پڑھ رہے ہیں. ہم دکھی ہیں، 28 رجب ختم ہوگی ہمارا درد کم ہو جائے گا. یہاں 28 رجب ہو، 27 رجب ہو، کوئی بھی دن ہو، تیرے مہدی کا درد کم نہیں ہوتا، بادشاہ کا درد کم نہیں ہوتا. بہت دکھی ہے تیرا امام، اندازہ ہی لگا سکتے تیرا امام کتنا دکھی ہے. وہ برادران ذاکر جملہ کہتے ہیں جس جگہ آگ لگتی ہے جگہ وہی جلتی ہے. نہ تیرے میرے بہن، ماں،
بیٹیاں دربار میں ہی ہیں، ہمیں اتنا ڈرتا ہے اتنا نہیں جتنا اثر تیرے زمانے کے امام کو جو صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح پانی نہیں خون روتا. کوشش کیا کرو، ضرور امام کو تسلی دیا کرو، مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا امام. اتنا تو جملہ کہہ سکتے ہو نا یار. آپ کے یہاں کوئی خدا نہ کرے مرد ہو جائے، کوئی دنیا سے چلا جائے، افسوس کس سے کرتے ہو؟ جا کے بارش سے کرتے ہو. وہاں چلے جاؤ، فاتحہ پڑھ کے آ جاؤ، بارش سے افسوس ہی نہ کرو. کیا کہیں گے؟ کوئی آیا ہی نہیں تھا. کوشش کیا کرو، زمانے کے امام کو فرصت بھی دیا کرو، اپنی وفا کا یقین بھی دلایا کرو. مولا بڑا ارمان ہے. مخدوم صاحب کسی خاندان کے لوگوں کو ملنے کے لیے جانا ہو نا، ساری قبریں اکٹھی نظر آتی ہیں. جب زیارات میں جاتے ہیں رڑ گیا یہ گھر، کسی کی قبر کاظمین ہے، کسی کی قبر مدف ہے، کسی کی قبر کربلا ہے، کوئی لاہور آ کے دفن ہو گئے. بڑا دردناک منظر ہے. 28 رجب ایک دو جملے عرض کرنا چاہوں گا. واجب الاحترام تشریف فرما ہے، مہربانی ہے وہاں تشریف فرما ہوئے، مشکور ہوں میں. 28 رجب 10 محرم سے کم نہیں تھا. 28 رجب مدینہ چھوڑنے کا غم اور درد تو سب کو تھا، مگر جتنا غازی کو تھا اتنا کسی کو نہیں. اللہ اکبر. غازی فہرست تیار ہو گئی؟ جی آقا تیار ہو گئے. شام کی ملکہ، موسمہ کائنات، مادر یوم محمد، علی کی علی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے میرا نام لسٹ میں نہیں. مولا حسین فرماتے ہیں اپنے خامد کی اجازت کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر شریعت جانے کی اجازت نہیں دیتے. فوراً دوڑی. سرکار عبداللہ کے بارے میں لکھا ہے سرکار بیمار تھے. کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، غیرت کی بیماری تھی. مخدوم صاحب تفسیر ہوتی تو وقت ہوتا تو میں اس کرتا. جو دربار دیکھ کے آئے تھے نا، غیرت کا بیمار ہے. شہزادی جا کے بیٹھی، گریہ فرمانے لگی. گریہ فرماتے فرماتے بیٹیاں آ گئی. بابا کو لے کر دیکھا، بابا بستر پہ گریہ فرما رہے تھے. شہزادی بیٹیوں نے جب دیکھا بابا کو آواز دے کے کہتی بابا آج ماں عجیب رنگ میں بیٹھی ہے، عجیب رنگ میں بیٹھی. سرکار اٹھ بیٹھی. دیکھا شہزادی زمین پہ بیٹھی ہے، زمین آنسوں سے تر ہے. فرمانے لگی ہمیں اجازت چاہیے، ہم بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم نے ساتھ جانا ہے. سرکار فرماتے ہیں جس کے بارے میں حق مہر میں آپ کے بابا نے حکم فرمایا میں بھلا کیسے روک سکتا ہوں. ضرور چاہیے لیکن خالی ہاتھ نہ چاہیے، کچھ لے کے ضرور چاہیے. اور دوسرا میں ادب پڑھتا پھر رہا ہوں، میں اپنے ذاتی برادران کو ادب کی گزارش کرتا پھر رہا ہوں. شہزادی 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 کیوں کہہ رہا ہوں؟ کسی کمی کی بھی بیٹی مر جائے نا، خدا کی قسم وہ اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ایک اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی. مولوی سے پوچھو نا مولوی نام کیوں نہیں لیا؟ کہتے ہیں غیرت کا معاملہ ہے، برداشت نہیں ہے. اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کا نام مسجد سے اعلان کرتے وقت مولوی کو برداشت نہیں، ممبر حسین سے بھی ہمیں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. باقی مرضی کے آ رہی تھی. مہربانی میں نے پیغام دینا تھا، میں آپ کے لیے مطلب شہزادی آپ جا رہی ہیں کچھ تو لے کے جائیں. فرماتی ہیں ایک اماں کی چادر لے کے جا رہی ہے. اللہ سفر شروع ہوا، سارے مہمان تیار ہوئے. غازی عباس اللہ ایک دفعہ گھر اطہر میں تشریف لائے. ہر جگہ ماں کو دیکھتے ہیں. میں آخری دفعہ ماں کو تو ملتا جاؤں، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا جاؤں. جب دیکھا نا ماں تشریف فرما نہیں ہے، سوچا چلو جلدی جلدی نانے کا سلام کر لو، اتنی دیر میں ماں آ جائے گی. ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. نانے کی مزار پہ گئے، اندھیرا تھا. نانے کی مزار پہ عباس نے ہاتھ رکھے. عباس کا ہاتھ رکھنا تھا، دو اور ہاتھ عباس کے ہاتھ ہو گیا.
دو اور ہاتھ عباس کے ہاتھوں پہ آئے، آواز دے کے کہتے ہیں کون؟ فرماتی ہے تیری ماں۔ یہ آپ نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھوا کے کیا پسند کرنا چاہ رہے ہیں؟ شہزادی فرماتی ہم قبر رسول پہ تجھ سے ہاتھ رکھوانا چاہتے ہیں۔ عباس اپنے ہوتے ہوئے علی کی بیٹیوں کو پوچھنا ہوگا۔ آواز دے کے کہتے ہیں اماں میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، جب تک میں عمل میں پابند ہوں، جب تک میں زین پہ ہوں، اس وقت تک علی کی بیٹیوں کو کچھ نہیں ہوگا، اور جب میں زین سے اتر گیا پھر علی کی بیٹیاں جا رہی۔ اللہم صلی علی محمد